الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو، والمسکین وابن السبیل، اور مسکین کو بھی اس کا حق دو، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی بے جا خرچ ہرگز نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک جو بے جا خرچ کرنے والے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور جو شیطان ہے وہ اپنے رب کے لیے بڑا ہی ناشکرا ہے اور کفر کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 26 سورہ بنی اسرائیل، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور اس میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بنی اسرائیل بنیادی طور پر ایک تنبیہ ہے اور تفہیم بھی ہے اور تعلیم بھی ہے۔ تنبیہ اس بات کی کہ جو کفار مکہ اس وقت خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ جو سلوک روا رکھے ہوئے تھے، ان کو تنبیہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا علو شان رکھنے والا پیغمبر، ان کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اور اس تعلق سے جو واقعہ معراج کا ذکر ہے ابتدائی آیات میں، وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی ایک تاریخ کا حوالہ دے کر بھی تنبیہ ہے، کیونکہ اب جو کفار مکہ ہیں وہ بنی اسرائیل کے ساتھ اچھا خاصا تعلق قائم کر چکے تھے اور ان سے علمی رہنمائی لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے حوالے سے، تو ان کی تاریخ کا حوالہ دیا اور اس میں بھی تنبیہ کی، اور وہ بنیادی حقائق سارے بتا دیے جو انسان کے اس دنیا میں ہونے والے امتحان سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس امتحان کا نتیجہ آخرت میں جو نکلنے والا ہے اس کے وہ سارے جو بنیادی خد و خال ہیں وہ اللہ کریم نے یہاں بیان فرما دیے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 23 سے آنورڈز جو ایک ضابطہ اور ایک اصول، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایسے اصول و ضوابط بیان ہوئے ہیں جو نہ صرف انفرادی اخلاق کے اعلیٰ معیار کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں، بلکہ وہ ایک انتہائی پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے اجتماعی طور پر ضروری۔ اور ان اصول و ضوابط کو آپ ایک اسلامی ریاست کا منشور بھی قرار دے سکتے ہیں، ایک اسلامی معاشرے کا منشور بھی قرار دے سکتے ہیں، اور بہت سارے مفسرین نے اس کو اسی طرح سے لیا ہے کہ یہ چونکہ 12 سن نبوی میں کم و بیش یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اس کے ایک آدھ سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو گویا یہاں اس ہجرت کے اور ریاست مدینہ کی تشکیل کے جو بنیادی خد و خال ہے وہ بتائے جا رہے ہیں، بنیادی رہنمائی دی جا رہی ہے۔ اس کے اندر اشارہ ہے کہ ایک ریاست قائم ہونے والی ہے اور اس کے اندر ان اصولوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور پھر ایک بات جو گزشتہ درس میں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ بہت ہی قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ ان احکام میں اور ان اصول و ضوابط کے بیان میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے، اس میں بیشتر جو احکام ہیں ان میں واحد کو خطاب کیا گیا ہے، ایک شخص کو خطاب کیا گیا ہے، اور جو صیغہ اختیار کیا گیا ہے وہ واحد مذکر کا اختیار کیا گیا ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولین مخاطب ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
بطور امت کے ہادی اور رہنما ہونے کے مخاطب ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ پوری امت کو خطاب ہے اور یہ اجتماعیت کی بنیاد ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ انفرادی حکم دراصل ایک اجتماعیت کا حکم قرار پاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا یہ قابل توجہ پہلو یہ ہے کہ ریاست اسلامی کا ایک ایک فرد اتنا ذمہ دار ہے، اور ایک ایک فرد کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ یہ والے احکام جو اللہ کریم نے ارشاد فرمائے ہیں یہ ہر فرد کو ان کی پابندی لازمی ہے، اور جب ہر فرد اس کی پابندی کرے گا تو پھر ایک اجتماعی معاشرہ، ایک انتہائی پاکیزہ ماحول جو ہے وہ تشکیل پا سکے گا۔ تو یہ انفرادی جو حکم ہے وہ قطعاً اس غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دے کہ اس کا تعلق اجتماعی طور پر اس نظم کے ساتھ نہیں ہے یا معاشرتی اسلامی ریاست کے معاشرتی اصولوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی ریاست کے معاشرتی اصولوں ہی کی بات کو اس اسلوب میں بیان کیا گیا ہے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کہ جب افراد ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر ملتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اجتماعی احکام دراصل جب انفرادی صیغہ واحد کا صیغہ اختیار کیا گیا ہے تو اس میں بھی اجتماعی حکم ہی دیا گیا ہے۔ تو ان اجتماعی احکام میں اللہ کی توحید کا بیان سب سے پہلے آ گیا، اور اللہ کی توحید بیان کرنے کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہوئی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہوئی تو پھر خاص طور پہ ان کے بڑھاپے کی بات ہوئی، ایک ایسا معاشرتی ماحول، ایک ایسا معاشرتی ڈسپلن جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے کہ انسان اس بات کو نہ دیکھے کہ باہمی معاملات میں کوئی شخص جو ہے وہ کسی کے ساتھ نیوسنس ویلیو کے اوپر یا اس کی جو معاشرتی حیثیت ہے اس کے اوپر بنیاد کر کے یا اس کے اوپر بنیاد اپنے عمل کی رکھ کے اس کے ساتھ رویہ نہ رکھے، بلکہ اس کا تعلق انسان کے انر سیلف سے ہو، اس کی اپنی اندرونی جو اس کے کیفیات ہیں اس کا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کا معاملہ ہو، اور ظاہری طور پر جس شخص کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے یا جن کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے ان کے ساتھ چاہے اس کا کوئی بھی معاملہ زندگی میں ایسا نہ ہو کہ کبھی ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، پھر بھی اس کو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑے۔ اس میں اس کی اولین مثال والدین کا بڑھاپے کی حالت میں ہونا ہے۔ بوڑھے والدین وہ زندگی سے معطل ہو چکے ہوتے ہیں، زندگی کی تگ و تاز سے، اب سوائے اس کے کہ ان کی آپ نے خدمت کرنی ہے، ان کے لیے ان سے لینے دینے والا کوئی معاملہ ایسا سچ ہوتا نہیں ہے۔ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک اور جو اس کا پہلو ہے کہ ان کی کمزوری کی وجہ سے اور ان کے بیماری کی وجہ سے بالعموم ان کے ایسی چیزیں ان کی خدمت کے دوران آپ کو ناگوار لمحات بھی سامنا کرنے پڑتے ہیں اور ناگوار لمحات بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، لہٰذا ایک انتہائی کمزوری، بے بسی اور یعنی سماجی اعتبار سے بالکل ایک معطل شخص جو آپ کے قریب ترین ہے اس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ انتہائی ناگوار لمحات دیکھ کر بھی تمہارے ذہن کے اوپر، تمہارے چہرے کے اوپر کبھی ناگواری کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، اور ناگواری کا ادنا اظہار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ڈانٹنا ڈپٹنا تو اگلی بات ہے، صرف کسی ناگوار صورتحال کو دیکھ کر اللہ اکبر، یہ وہی والدین ہیں جنہوں نے بچپن میں بچے کے ہر طرح کے ناگوار لمحات میں اس کی کیئر بھی کی، اس کی حفاظت بھی کی اور اس کا خیال بھی رکھا، اور نہ صرف یہ کہ ناگواری کا اظہار نہیں کیا بلکہ پوری محنت کے ساتھ اس کی حفاظت کی۔ تو اب وہی والدین ہیں، اب وہ بڑھاپے کی حالت میں ہیں، تمہارے سامنے ہیں، تو اب کوئی شخص اگر ناگواری کا اظہار کرے گا تو وہ اپنا ایمان گوا بیٹھے گا۔ اللہ اکبر، اس لیے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف تک نہیں کہنا، اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی کسی بھی طرح کی کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے، کوئی سخت زبان استعمال کرنی ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انتہائی تکریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اور خدمت کا بازو جھکائے رکھنا ہے، اور یہ دعائیں کرتے رہنا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ جس طرح بچپن میں مجھے پالتے ہوئے یہ ہمیشہ رحم کرتے تھے، اللہ تو بھی ان کے اوپر رحم فرما، چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس ضابطے میں اب کچھ اور توسیع کی جا رہی ہے۔
فرمایا وآت ذی القربى حقہ، وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا۔ والدین تو قریب ترین ہیں، اور سب سے بڑا معاشرتی حق جو ہے وہ والدین کا ہے۔ اس کے بعد آپ اس دائرے کو وسیع کرتے جائیے، وآت ذی القربى حقہ، جتنے بھی قرابت دار ہیں سب کا حق دو، والمسکین، اور مساکین کا بھی حق دو، وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، ابن السبیل راستے کا بیٹا لفظی معنی، اور یہ ابن السبیل غریب الوطن کے لیے، یعنی جو آدمی اپنے وطن میں نہ ہو اس کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس کو مسافر ہم کہتے ہیں۔ تو مسافر کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق دے۔ اگرچہ اس حق حقوق کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی سورہ نساء کے اندر بھی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے حقوق العباد کی جامع آیت، وہاں بھی گفتگو ہو گئی۔ اور پھر خاص طور پہ مساکین اور فقراء کے حوالے سے، اور ان جو زکوٰۃ کے مصارف کے حوالے سے بات ہوئی ہے سورہ توبہ میں، آیت نمبر 60 کے تحت وہ بڑی تفصیل سے ہو گئی کہ مساکین کون ہے، ان کا کیا کیا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو قرآن کہتا ہے نا ان کا حق دو، یہ بڑا ہی اہم اور انتہائی قابل غور پہلو ہے۔ وہ یہ ہے جو بات میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ وہ والدین جو اب زندگی کی تگ و تاز سے معطل ہو چکے ہیں، اب وہ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، وہ چارپائی پہ پڑے ہیں، ان کی کوئی بھی آپ کو ضرورت نہ ہو معاشرے میں، اور زندگی میں آپ کو کوئی بھی ضرورت نہ پڑے، تو ان کی خدمت کرنے سے تو جنت ملتی ہے اگر وہ بڑھاپے کی حالت میں ہو۔ اب جو اس معاشرتی دائرے کی ذمہ داریوں کو اسلامی ریاست کے ایک رہنما اصول اور منشور کے طور پر جب توسیع دی جا رہی ہے، تو پھر بھی یہی کہا ہے وآت ذی القربى حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو۔ اس کا مطلب ہے رشتہ داروں کو جو دینا ہے نا، وہی ایتاء ذی القربى، جو سورہ نحل کے اندر بھی آیت نمبر 90 میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ حکم دیتا ہے ایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو دینے کا۔ تو رشتہ داروں کو دینے کا ایک مطلب تو ہے ون وے ٹریفک ہونی چاہیے، بس دیتے جاؤ۔ حق یہ نہ رکھو کہ جناب میں نے کیا دیا تھا اور اس نے کیا دینا ہے، اور اس نے مجھے نہیں دیا، اور اس نے کیا دینا تھا اور اس نے نہیں دیا تو میں بھی نہ دوں۔ یہ آپس میں یہ اس کو مقابلے اور موازنے کی بات نہیں ہے، بلکہ ایتاء ذی القربى آپ کی طرف سے بس جاتے رہنا چاہیے، جاتے رہنا چاہیے، چاہے وہ حسن سلوک کی بات ہے، چاہے وہ اچھی گفتگو کی بات ہے، چاہے وہ اچھے رویے اور اچھے تعلقات کی بات ہے، اور چاہے وہ خرچ کرنے کی بات ہے۔ بس آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے رشتہ داروں کو دیا کیا ہے۔ اب وہ جو دینا ہے نا، اس کی مزید وضاحت یہاں پہ ہو رہی ہے کہ وآت ذی القربى حقہ، یہ رشتہ دار کے اوپر احسان کرتے ہوئے نہیں دینا، اس کا حق سمجھ کے دینا۔ یہ اس کا حق ہے آپ کے اوپر۔ یہ مقرر کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ اس کا تعلق معاشرتی لین دین سے نہیں ہے، لہٰذا وہ ساری کی ساری جو صلہ رحمی کی احادیث ہیں، اور جو قرآن بار بار کہتا ہے کہ ان کو ملاؤ اور اس رشتہ داری کو ملاؤ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس الواصل بالمکافئ، ادلے بدلے میں جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے وہ اصل صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا۔ جو اصل صلہ رحمی کرنا ہے وہ یہ ہے کہ صل من قطعک، جو تم سے ٹوٹتا ہے تم اس سے جڑو، جو تم سے جڑتا ہے اس سے تو ہر کوئی جڑتا ہے۔ جانور بھی اگر انسان کے ساتھ حسن سلوک کرنا شروع کر دے تو انسان جانور کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے، یا اس کو الٹ کر کہہ لیجئے انسان جانور کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا شروع کر دے تو جانور بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بدلے بدلے میں تو حیوانات بھی آ جاتے ہیں۔ انسان کی عظمت یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی جڑے چاہے نہ جڑے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے یا نہ کرے، اس نے اس کا حق سمجھ کے دینا۔ وآت ذی القربى حقہ، یہ ہے اصل میں پہلو جو بیان کیا جا رہا ہے۔ والدین کے حوالے سے بھی یہی ہے، اما یبلغن احدہم الکبر احدہما عندک الکبر احدہما، ان میں سے کوئی اگر ایک شخص بڑھاپے میں پہنچ جائے، یا دونوں، او کلاہما، یا دونوں پہنچ جائے، اس میں بھی یہی بات ہے کہ وہ لوگ بالکل زندگی کے تگ و تاز سے معطل ہیں، یا آپ کے کسی کام آنے کے قابل نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ نے رشتہ داروں کو یہ نہیں دیکھنا کہ وہ آپ کے کام آنے کے قابل ہیں کہ نہیں ہیں،
بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کا اللہ نے آپ کے اوپر حق مقرر کیا ہے، آپ نے وہ حق دینا ہے، آت ذی القربی حقہ، اور جب آپ نے وہ دینا ہے تو پھر یہ نہیں سمجھنا کہ آپ نے ان کے اوپر کوئی احسان کیا ہے، آپ نے تو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر جو فرض عائد ہوا تھا آپ نے تو اس فرض کی ادائیگی کی ہے، ان کا حق تھا آپ کے اوپر۔ لہٰذا جب یہ ذہن میں رہے گا، اور پھر صرف رشتہ داروں کا حق نہیں ہے، یعنی اولاد کا حق، رشتہ داری تو پھر اسی طرح ہے نا، سب سے بڑا معاشرتی حق والدین کا، اور اس میں بھی سب سے بڑا حسن سلوک کے اعتبار سے سب سے بڑا حق والدہ کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بڑا معروف، آپ سب کو معلوم ہے کہ من احق بحسن صحابتی، صحابی نے پوچھا تھا میرا سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے، تو آپ نے فرمایا تھا امک، تیری ماں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے اخلاق کا معیار جانچنا چاہتا ہے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ دنیا میں اس کے دوست کتنے ہیں، وہ یہ نہ دیکھے کہ دنیا اس کی جو ہے وہ دنیا میں جب بیٹھتا ہے محفل میں بیٹھتا ہے تو وہ مرجع اخلاق بنا ہوتا ہے، یہ نہ دیکھے، وہ دیکھے اس کے والدہ کے ساتھ اس کے کیا معاملات ہیں۔ یہ تو اولین معیار، امک ثم من۔ باہر جا کے تو ہم جناب مرجع اخلاق بنے ہوتے ہیں، گھر میں کیا معاملات، پھر اس کے بعد حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ ٹھیک ہے ساری دنیا حسن سلوک کی حقدار ہے، لیکن اولین حقدار تو والدہ ہے۔ ثم من امک، ثم من امک، 3 دفعہ فرمایا ماں ہی ہے، چوتھی دفعہ فرمایا ثم ابوک، پھر تیرے والد صاحب، ثم ادناکا، ثم ادناکا، ثم ادناکا، پھر یہ دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو قریب تر ہیں، پھر جو اس کے بعد قریب تر ہیں، پھر اس کے بعد جو قریب تر ہیں، پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے سب سے تعلق ہے، سب ہی حسن سلوک کے حقدار ہیں، لیکن سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار تو ماں ہے، اور ماں کے علاوہ باپ ہے۔ اللہ، اب اس کے علاوہ جب یہ دائرہ وسیع ہوتا ہے تو اس میں صرف رشتہ دار نہیں آتے، اس میں پھر مسکین بھی آ جاتے ہیں، اس میں مسافر بھی آ جاتے ہیں، پورا معاشرہ آ جاتا ہے۔ یہاں تو 3 کا ذکر کیا، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں پورا ایک ضابطہ ہے، ڈسپلن ہے، اس کی تفصیل وہاں سے دیکھی جا سکتی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو وہ جو مسکین ہے، یہاں مسکین اور مسافر کا یہ ایک سیاق و سباق میں ذکر ہو رہا ہے، جس سیاق و سباق میں والدین کا ذکر ہوا کہ اگر وہ اما یبلغن عندک الکبر، جب بڑھاپے کو پہنچے ہوئے والدین ہیں، گویا بالکل آپ کے کام آنے کے قابل نہیں ہے، پھر وہ رشتہ دار ان کا حق سمجھ کے ان کو دینا ہے جتنے بھی کمزور ہیں، والمسکین، مسکین کا بھی حق سمجھ کے دینا ہے، اس کی سماجی حیثیت تو ہے ہی کوئی نہیں، مسکین آپ کے کیا کام آئے گا؟ جو خود مسکین ہے وہ آپ کے کیا کام آئے گا؟ لہٰذا اس کی کوئی نیوسنس ویلیو کو دیکھ کر، اس کی کسی سماجی حیثیت کو دیکھ کر، یا کسی ایسی بات کو کیلکولیٹ کر کے کہ یہ کل کلا میرے کام آئے گا، وہ جو آپ حق دیں گے وہ اس کا حق نہیں ہوگا۔ اس کا حق وہ ہے جو اس کی معاشرتی اور سماجی سرگرمی میں اور اس پورے لین دین کے معاملے میں آپ کے قطعاً کام آنے کے ناقابل ہونے کے باوجود بھی اس کا حق ہے۔ تو اس لیے مسکین کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد مسافر کا ذکر فرمایا۔ مسافر اپنے گھر پہ یا اپنے وطن میں جتنا مرضی وہ صاحب حیثیت ہو، جب وہ مسافر ہوتا ہے تو وہ غریب الوطن ہوتا ہے، وہ تو اپنے وطن میں جتنی مرضی عزت والا ہو، جب وہ اپنی جگہ پہ نہیں ہوتا نا، چاہے وہ بادشاہ ہو، جب وہ کسی دوسری جگہ جاتا ہے تو اس کو وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے دوسروں کی۔ لہٰذا مسافر کی خصوصیت کے ساتھ یہاں پہ اسی لسٹ میں جو شمولیت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ان سارے حق حقوق کا جو خاص طور پہ اسلام کے ایک ریاستی اصول کے طور پر اور ضابطے کے طور پر جو ایک معاشرت قائم کی جا رہی ہے، وہ کس طرح کی معاشرت قائم ہو رہی ہے، ذرا اندازہ تو کیجئے کہ مسافر کا حق اللہ قائم کر رہا ہے، لہٰذا وہ کیسا معاشرہ ہوگا جہاں مسافر کا حق ہے۔ تو کوئی مسافر جب ایک شہر سے دوسرے شہر جائے گا تو وہ اپنے آپ کو اجنبی کیسے محسوس کرے گا کہ جس شہر میں بھی جائے گا اس شہر کے لوگوں پر اس کا حق اللہ نے مقرر کیا۔ لہٰذا وہ جا کے جب ان سے اگر کسی بستی کے لوگوں نے مسافر کی 3 دن جو ہے وہ اس کی خاطر خدمت کرنی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان کی عزت کرے۔
صرف اس وجہ سے عزت کرے کہ یہ مہمان، اگر وہ مہمان رشتہ دار ہو تو وہ عزت اور زیادہ کرے، پھر دو اس کو ثواب ملیں گے، ایک حق مہمانی ادا کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کا اس کو ملے گا۔ اور اسی طرح سے جو دینا ہے، صدقہ دینا، لوگ سوال پوچھتے ہیں بہترین صدقہ کیا ہوتا ہے؟ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں بہترین صدقہ کیا ہوتا ہے؟ بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جو رشتہ دار کو دیا جائے اور رشتہ دار بھی پڑوسی ہو، یہ بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے رشتہ دار پڑوسی کو صدقہ دیا نا تو آپ کو 3 اجر ملے، ایک اجر صدقہ دینے کا، ایک اجر حق جوار ادا کرنے کا، پڑوسی کا حق ادا کرنے کا، اور تیسرا اجر رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا۔ 3 اجر جس میں ملیں گے، بہترین صدقہ تو وہ ہے۔ لہذا آتی ذی القربى حقہ اور والمسکین وابن السبیل، یہ جو ایک ڈسپلن ہے کہ معاشرے کا وہ محروم طبقہ جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تمہارے اوپر حق ہے، اور یہ وہ حق ہے جو زکوٰۃ کے علاوہ ہے، فرض صدقات کے علاوہ ہے۔ جب اللہ نے حق رکھا ہے تو آپ جب کسی کو دے رہے ہوں تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کسی کے اوپر احسان کر رہے ہیں، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے آپ کے اوپر یہ اس کا حق رکھا تھا، آپ اس کے حق کی ادائیگی کر رہے ہیں، اور جب آپ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، تو پھر کسی کے اوپر احسان تو نہیں ہے۔ تو وہ کیسا معاشرہ ہوگا جس میں ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھ کے ادا کر رہا ہو، اور معاشرے میں سب کی کفالت بھی ہو رہی ہو، اور سارے لوگ جو ہیں آہستہ آہستہ وہ ان کی غربت بھی دور ہو رہی ہے، ان کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہوں۔ یہ نہیں، کس طرح کا معاشرہ ہے؟ اس کو آپ سمجھیں ذرا، اس معاشرے کو۔ آتی ذی القربى حقہ، رشتہ داروں کو حق دینا، یہاں سے ابتدا کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابدأ بمن تعول، رشتہ داروں سے شروع کیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرے میں ہر فرد کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہے۔ جب وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال کر کے، رشتہ داروں کو جتنا معلوم ہوتا ہے نا کہ کون مستحق ہے اور کون نہیں مستحق، اتنا کسی اور کو معلوم نہیں ہوتا۔ جتنا کوئی قریبی ہوگا اس کو اتنا معلوم ہوگا۔ اب میں اور آپ اگر اپنے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا شروع کر دیں، اور ہر فرد اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا شروع کر دے، اور رشتہ داروں کو ان کا حق سمجھ کے دینا شروع کر دے، تو آپ یہ فرمائیں کہ چیریٹی آرگنائزیشنز کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کوئی؟ یہ بڑی بڑی چیریٹی آرگنائزیشنز بن کے بھی پتہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ مستحقین ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یہ اشتہار دیتے ہیں کون کون مستحق ہے، وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے۔ مستحق ڈھونڈے جا رہے بڑی بڑی چیریٹی آرگنائزیشنز۔ یہ کیا سسٹم ہے؟ یہ سسٹم اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ آپ جب چیریٹی آرگنائزیشنز کے بڑے بڑے جو مینیجرز ہیں ان سے جا کے دیکھیں تو صحیح کہ انہوں نے کبھی اپنے رشتہ داروں کا حال پوچھا ہے؟ چیریٹیز چل رہی ہیں بڑی بڑی، ماشاءاللہ پوری دنیا میں جا رہے ہیں، افریقہ کے دور دراز ممالک میں جا کے چیریٹی ہو رہی ہے، لاکھوں کروڑوں اور اربوں خرچ کیا جا رہا ہے۔ لیکن کیا وہ جو رشتہ دار، قرآن نے تو جو ڈسپلن قائم کیا تھا اسلامی ریاست کا، جو اصول دیا تھا، وہ تو والدین کے بعد وآت ذی القربى حقہ، جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ثم ادناکا ثم ادناکا، جو قریب قریب ہیں پہلے ان کو تو دیکھو۔ اور ہر شخص جب اپنے قریبیوں کو دیکھے گا تو آپ دیکھیں تو صحیح وہ معاشرہ کیسا ہوگا، اس معاشرے میں گیپ کہاں رہے گا، وہاں مستحق ڈھونڈنے کی ضرورت کیا پڑے گی؟ وہاں تو ہر ایک کو پتا ہے، میرے رشتہ داروں کو مجھے معلوم ہے کون کتنے پانی میں ہے، میں اپنے رشتہ داروں کو جانتا ہوں، آپ اپنے رشتہ داروں کو جانتے ہوں۔ اور جب ہم سب اپنے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہوں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھ رہے ہوں، تو اس معاشرے میں چیریٹی آرگنائزیشنز کا سکوپ ہی کیا باقی بچتا ہے؟ وہ اس وقت بچتا ہے جب کہیں آپ نے ایک علاقہ آپ نے کور کر لیا ہو اور پھر آپ کو کہیں کسی اور علاقے میں جانا ہے، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم وہ جو ترتیب اور وہ جو سیکوینس قرآن نے بنایا تھا، ہم اس سیکوینس کو کبھی بھی ملحوظ نہیں رکھتے، ہم نے بالکل الٹی طرف سے کام شروع کیا۔ بڑی خیر کی بات ہے اور بڑی ہی قابل تحسین بات ہے کہ دنیا میں مسلمان یہ خیرات کا اور چیریٹی کا بہت بڑا جذبہ رکھتے ہیں اور اپنی ضروریات
ہونے کے باوجود لوگ جو ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں بہت کوئی بھی موقع آ جائے، اور خاص طور پہ پاکستانیوں کی بات، سبحان اللہ، یعنی ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں جو ممالک چیریٹی کرتے ہیں، یعنی خیرات میں مال دیتے ہیں، جو دیتے ہیں، ان میں پاکستان جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے، دوسری بڑی چیریٹی پاکستان میں ہے۔ لیکن غریب تو یہاں پہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، یہاں اتنے غریب ہیں، غربت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ یعنی غریبوں کو آپ گننا شروع کر دیں تو ہر گلی ہر محلے میں آپ کو ملیں گے۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ دنیا کی دوسری بڑی چیریٹی، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وہ سیکوینس، وہ ترتیب، وہ حفظ مراتب، وہ کام کرنے کا جو پریورٹیز ہیں جو اللہ نے مقرر کی تھی، ہم نے وہ چھوڑ دی ہیں۔ وہ ہم سے یہ پورا ڈسپلن گم ہو گیا ہے۔ تو وہ کیا تھا ڈسپلن؟ وہ یہ ڈسپلن، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، رشتہ داروں سے شروع کرو بھائی، اپنے رشتہ داروں کو دو جو قربت والے ہیں، اور رشتہ داروں کے بعد پھر جو جغرافیائی قربت والے ہیں یعنی پڑوسی۔ تو پڑوسیوں میں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دروازہ قریب ہے اس کا زیادہ حق، اور پڑوسیوں میں سے بھی فرمایا کہ جو رشتہ دار ہے اور پڑوسی ہے اس کا زیادہ حق ہے، اور اگر سب رشتہ دار ہوں یا سب غیر رشتہ دار ہوں برابر ہوں تو پھر جس کا دروازہ قریب ہے وہ زیادہ حقدار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کتنا حقدار ہے، پڑوسی کا حق کتنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل جب بھی آتے تھے پڑوسی کا حق، جب بھی آتے تھے پڑوسی کے حق کے بارے میں نصیحت۔ اللہ اکبر۔ ما زال جبریل یوصینی بالجار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل آ کے اس قدر تسلسل کے ساتھ لگے رہے، پڑوسی کا حق، پڑوسی کا حق، پڑوسی کا حق، یعنی جب آنا آ کے پڑوسی کی بات کرنی۔ ما زال جبریل یوصینی، اور یوصینی یہ جو اوصا یوصی ہوتا ہے یہ تاکیدی حکم ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے یاد دہانی کراتے رہنا، نہیں، ہر دفعہ جتنی تاکید مجھے جبریل کرتے رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے گمان ہونے لگا کہ جتنا تاکیدی حکم آسمانوں سے آ رہا ہے، ظاہر ہے جبریل علیہ السلام اپنی طرف سے تھوڑی دیتے تھے، وہ اللہ فرماتا تھا، تو جتنا تاکیدی حکم آ رہا ہے مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اب اگلا حکم یہی آئے گا کہ اس کو وراثت میں حصہ دار بنا دیا گیا، انہ سیورثہ، وہ وراثت میں حصہ دار بنا دے گا، مجھے یہ گمان ہونے لگا۔ اس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے تاکید کی۔ تو یہ اصل میں وہ ڈسپلن ہے جو گھر سے شروع ہوتا ہے۔ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، ابدا بمن تعول، گھر سے شروع کرو۔ ہر شخص یہ اس ڈسپلن میں آ جائے گا تو وہ معاشرتی، وہ اسلامی ریاست بنے گی، اسلامی ریاست کی وہ معاشرت قائم ہوگی جو ایک انتہائی پاکیزہ معاشرہ ہے، اور جس میں لوگ بالکل بغیر کسی دوسرے کے اوپر احسان کیے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوں گے۔ یہ ہے اصل میں وہ ڈسپلن۔ اس میں مسکین، اس کو کسی ایک شہر سے دوسرے شہر جانے والے کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ اس نے پناہ گاہ ڈھونڈنی ہے وہاں جا کے، اس کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ وہ رہے گا کہاں۔ کیوں؟ وہ جس معاشرے میں جا رہا ہے وہ مسلمانوں کا اگر معاشرہ ہے تو ان کو معلوم ہے کہ یہ جو دوسرے شہر سے آنے والا ہے اس کا ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے مال میں اس کا حق رکھا ہوا ہے۔ جب ان کے مال میں ان کا حق ہے تو کسی کو پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اصل میں وہ اسلامی ضابطہ ہے، ابھی قائم نہیں ہوئی اسلامی ریاست، اور اصول پہلے سے اصول و ضوابط دیے جا رہے ہیں، اور یہ رہنما اصول ہیں، اور اس میں سے اندازہ کیجئے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بہت بڑا امپیکٹ رکھتی ہیں۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ اب یہ جو رشتہ، یہ جو والدین سے شروع ہوا معاملہ، اور پھر اب سب کو دینا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ صرف پیسہ خرچ کرنے کی بات نہیں ہے، حسن سلوک کی بات بھی ہے، اور سارے معاملات ہیں۔ تو فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ پھر بھی حق حقوق کے معاملے میں بھی فضول خرچی نہیں کرنی، بلکہ اس کا ترجمہ کرنا چاہیے بے جا خرچ نہیں کرنا۔ فضول خرچی اور بے جا خرچ میں فرق ہوتا ہے۔ فضول خرچی کو قرآن نے اسراف کہا ہے، اور اسراف کا لفظی معنی ہوتا ہے زیادتی، کسی چیز میں حد سے بڑھ جانا، یہ اسراف۔ اور اسراف